آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسے شاعر کی زندگی میں جس نے ظلم و جبر کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ یہ ہیں حبیب جالب، پاکستان کے عوامی شاعر جن کی شاعری ہمیشہ مزاحمت، انصاف اور عوامی حقوق کی علامت رہی۔ حبیب جالب 24 مارچ 1928 کو ہندوستانی صوبہ پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہوئے اور یہاں اپنی شاعری کے ذریعے عوام کے حقوق کی آواز بن گئے۔ وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں لکھتے تھے اور ان کی شاعری عام انسان کے درد اور جد و جہد کی ترجمان تھی۔ بچپن میں ہی انہوں نے مزدوروں، کسانوں اور عام شہریوں کی مشکلات دیکھی۔ یہ تجربات ان کے شعور کو جگانے اور ان کے قلم کو تحریک دینے کا سبب بنے۔ جالب نے محسوس کیا کہ شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ ان کے اشعار میں ہر لفظ ایک تحریک کی مانند تھا جو لوگوں کے دلوں میں حوصلہ اور امید پیدا کرتا تھا۔ ان کی شاعری سادہ، عوامی اور طاقتور تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر طبقے کے لوگ ان کے پیغام کو سمجھیں۔ ان کے مشہور اشعار جیسے ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا نے 1962 میں نافذ ہونے والے آئین کے خلاف بے باک مزاحمت کی علامت بن کر سامنے آئے۔ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ الفاظ محض شاعری نہیں تھے بلکہ ظلم کے خلاف احتجاج اور سچائی کا پیغام تھے۔ حبیب جالب نے ہر حکومت اور آمریت کے خلاف اپنی آواز بلند رکھی۔ وہ جلسوں، ریلیوں اور ادبی محفلوں میں شرکت کرتے اور اپنی تحریروں کے ذریعے عوام کے دلوں میں ہمت پیدا کرتے۔ اس مزاحمت کی وجہ سے انہیں بار بار گرفتار کیا گیا۔ وہ کئی مرتبہ جیل گئے، کبھی چند دن اور کبھی کئی مہینے قید میں رہے۔ قید کے دوران بھی انہوں نے اپنے قلم کو خاموش نہیں ہونے دیا۔ جیل کی دیواریں ان کے حوصلے کو نہیں روک سکیں بلکہ ان کی شاعری میں اور زیادہ قوت اور زندگی کی حقیقتیں شامل ہو گئیں۔ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک انہیں مل گئے نگینے لوگ۔ قید کے دنوں میں بھی انہوں نے شاعری جاری رکھی جس میں قید کی تکالیف، ظلم و ناانصافی اور آزادی کی خواہش واضح تھی۔ ان کے اشعار نہ صرف سیاسی کارکنوں بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی حوصلہ اور تحریک کا سبب بنے۔ مارشل لاء کے دوران بھی جالب نے ہر سطح پر احتجاج جاری رکھا۔ وہ عوام کے حقوق، انصاف اور آزادی کے لیے مظاہروں اور ادبی اجتماعات میں حصہ لیتے رہے۔ ان کے اشعار آج بھی ہر تحریک اور احتجاج میں مشعل راہ کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ بات اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں۔ ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت، ہاں اس دیش میں کاروبار بہت، اس دیش میں گردے بکتے ہیں، اس دیش میں گردے بکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے۔ اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ حبیب جالب کی ذاتی زندگی بھی اصول، سادگی اور عوامی خدمت کی مثال تھی۔ والد اتنے بڑے شاعر اور گھر میں غربت و افلاس۔ میں نے سب سے پہلے تو اپنی مہم ماری۔ جب میں نے مرغی کا کام سیکھا ایک عام بندے سے جا کے سڑک پہ کھڑے ہو کے، تو میں نے اپنے آپ سے یہ نکالا کہ آئی ایم سن آف حبیب جالب۔ اگر میں یہ اپنے اندر رکھتا تو میرے بہن بھائی جو ہے، میری والدہ ہیں، ان کو کوئی کھانے کو نہ دیتا۔ وہ دکھاوا یا شان و شوکت کے خواہاں نہیں تھے۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا اور عوام کی مشکلات میں شریک ہونا ان کی شخصیت کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، بیٹیوں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں اٹھانا انہوں نے کہ میرے ساتھ آپ واک کیا کرو صبح صبح۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ ان کی شاعری صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی مسائل جیسے غربت، تعلیم کی کمی
اور حقوق کی عدم فراہمی کے خلاف بھی تھی۔ انہوں نے ہر طبقے کی آواز بن کر ان کے حقوق کے لیے لکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار ہر نسل کے لیے مشعل راہ ہیں اور ہر دل کو متاثر کرتے ہیں۔ جالب نے اپنی شاعری میں مزاحمت کے ساتھ امید اور حوصلے کا پیغام بھی دیا۔ وہ لوگوں کو باور کراتے تھے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا نہ صرف حق ہے بلکہ فریضہ بھی ہے۔ انہوں نے نوجوانوں، طلباء اور عوام کو تحریک دی کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ آج بھی جالب کی شاعری ہر جلسے، مظاہرے اور عوامی اجتماع میں سنائی دیتی ہے۔ ان کے الفاظ میں حوصلہ، جذبہ اور آزادی کی خواہش واضح ہے، جو نئی نسل کو آج بھی متحرک کرتا ہے۔ حبیب جالب کی زندگی ایک مشعل راہ ہے۔ یہ شاعر عوام کی امید، ظلم کے خلاف آواز اور انصاف کی تلاش کی علامت ہے۔ ان کے اشعار آج بھی یاد دلاتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ان کی تحریریں ہمیشہ زندہ رہیں گی، ہر دل میں انقلاب کی روشنی جگائیں گی اور ہر جلسے میں حوصلہ اور امید پیدا کریں گی۔ حبیب جالب نے 13 مارچ 1993 کو لاہور میں آخری سانس لی، لیکن ان کی شاعری اور تحریک ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ان کے اشعار آج بھی ہر اس انسان کے لیے مشعل راہ ہیں جو حق، انصاف اور آزادی کے لیے لڑتا ہے۔